اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں یہودیوں کی 2 بار سرکش ہونے اور ان کو اللہ کی طرف سے سزا دینے کا ذکر ہے۔ یہ سزا کا ذکر تورات اور انجیل کے حوالے سے، تورات میں پہلے ان کو ایک سرکشی اور ایک سزا کی پیشن گوئی کی گئی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے انجیل میں ان کی دوسری سرکشی اور دوبارہ سزا کا ذکر کیا گیا۔ پھر قرآن مجید نے ان کو موقع دیا کہ وہ ایمان لائیں، اور پھر قرآن نے ان کو وعید بھی سنائی کہ اگر وہ پھر سے سرکشی کریں گے تو پھر سے سزا بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ تو آئیے ان آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید اور تورات کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کر دیے تھے کہ تم فساد عظیم برپا کریں گے 2 بار، یہ تورات میں بتا دی چل رہے ہیں، اور 2 بار اللہ تعالیٰ تم کو سزا بھی دے گا، عذاب بھی دے گا۔ تو یہ جو سرکشی تھی یہ کیا ہے؟ یہ زبور میں یعنی پہلا جو فساد ان کا تھا ہسٹیل میں اس کو متنبع کیا گیا ان کو، اور دوسرے فساد اور اس کی سخت سزا کی پیشن گوئی حضرت مسیح علیہ السلام نے کی ہے، جو متی اور لوقا کی انجیلوں میں موجود ہے۔ تو پہلے فساد پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی تھی۔ انہوں نے ایک کہا ان الفاظ میں کہ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے۔ تو یعنی یہ انہوں نے کیا کرے، فلسطین میں رہتے تھے تو مشرکوں کے ساتھ رہے بس کہ ان کے بتوں کی پوجا شروع کر ڈالی، یہ جو بت پرستی اور شرک ان کے اندر عام ہو گئی۔ تو یہ جب فساد عظیم جب رونما ہو گیا تو اس کے نتیجے میں جو تباہی ان کے پاس آئی، تو اس کے حضرت یسیہ نبی اپنے صحیفے میں اس کی خبر دیتے ہیں کہ آہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں۔ تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام طلب ہے، وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ آہ، میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ یہ یہودیوں کے بارے جن کو اللہ نے منتخب کرا تھا، منتخب قوم تھی، چنی ہوئی قوم تھی، لیکن جب انہوں نے ایسی گھناؤنی حرکتیں کرے، چوری، رشوت، یتیموں کا مال کھا جانا، بت پرستی، شرک، تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میں ان کو سزا دوں گا۔ تو سزا جب دی اللہ نے، دیکھیے اب سزا کیسے دی، اللہ فرما رہا آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ بخت نصر کے حملے کا ذکر ہے، یعنی یہ 586 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے بخت نصر یہ بابل کا بڑا بادشاہ تھا اور یہ بھی بڑا بدماش تھا، لیکن اللہ نے اس کو یہ کہا کہ ہمارے بندے، تو یہ ہمارے بندے اس لیے نہیں بولا کہ کوئی متقی پرہیزگار بادشاہ تھا، چونکہ اللہ کی سزا نافذ کرنے کے لیے یہ ایک بطور انسٹرومنٹ اور آلے کے استعمال ہوا تھا، اس لیے اللہ نے بولا کہ میں نے اس کو ان کے اوپر سزا کے طور پر بھیجا یہودیوں کے خلاف۔ تو یہ آیا تو بخت نصر کا جو حملہ ہوا، تو یہ بابل اور نینوا کا باشندہ تھا، بابل اور نینوا کا بادشاہ تھا بخت نصر یا بنو قد نظر۔ تو اس کی تفصیل دیکھیے آپ یرمیہ میں، کتاب ہے یرمیہ نبی کی، ان کے انذار کی مزید تفصیل سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا کہ ان کے درمیان خوشی کی آواز اور خرس کی آواز، دولہے کی آواز، دلہن کی آواز، چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی باقی نہ رہے، اور یہ ساری زمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی، اور یہ قومیں 70 برس تک بابل کے بادشاہ کی غلامی کریں گی۔ یہودیوں کے بارے میں یہ سزا دی اللہ نے ان کی بد کرداری کی۔ پھر یرمیہ نبی کا نوحہ سنیے، نوحہ یعنی جو انہوں نے ماتم کرے یہودیوں کے بارے میں کہ خداوند نے سیہوں کی بیٹی کو اپنے قبر تلے چھپا دیا، اس نے اسرائیل کے جمال کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا اور اپنے قہر کے دن اپنے پاؤں رکھنے کی کرسی کو یاد نہ کیا۔ خداوند نے یعقوب کے سارے مکانوں کو غارت کیا اور رحم نہ کیا، اس نے اپنے قہر میں یہودا کی بیٹی کے قلعوں کو اٹھا دیا، اس نے انہیں خاک کے برابر کر دیا، اس نے بادشاہت اور امیروں کو ناپاک کیا، اس نے اپنے قہر شدید میں اسرائیل کا ہر ایک سینگ بالکل کاٹ ڈالا۔ یعنی اتنا شدید حملہ کیا، اس ایک دیوار پہ کھڑے نہیں چھوڑا اس بخت نصر یہودیوں کے علاقے فلسطین۔ ایسا اللہ تعالیٰ عذاب دیتا، یعنی جو قوم اللہ نے منتخب کرا، اللہ کی خاص قوم تھی وہ، لیکن جب وہ بد کرداری میں مبتلا ہو گئی
تو اللہ نے اپنا کتے چھوڑ دیا ان کے اوپر، بہت بری طرح انہوں نے بدترین سزا دلا دی اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ کہ آگے اللہ فرمائے، یہ تو پہلے سزا کا ذکر ہوا، یہ ہر بار پوری پیشین ہوئی تورات کی۔ آگے اللہ فرما رہے کہ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا، اور یہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا، اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ یعنی یہ پھر کیا ہوگا، اس کے بعد ان کو اصلاح کی توفیق ہوئی، انہوں نے اصلاح کرے اپنی، اور ان کے اندر یہ اصلاح کی امنگ جاگی، اللہ کے پھر سے بندے بنے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ عزیر علیہ السلام آئے ان کے اندر، انہوں نے تجدید کرے ان کے اندر، ان کی اصلاح کرے، تورات کو پھر سے یعنی زندہ کرے، وہ پڑھائے انہوں نے، اور ایک اچھا نظام انہوں نے قائم کرے، مضبوط مستقل۔ اور انہوں نے اتنا تبدیل کر دیے یہودیوں کو کہ وہ اب سب اچھے لوگ ہوئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا کرے، پھر ان کو اب غلبہ عنایت کرے۔ تو پھر سے یہ ان کو علاقے مل گئے، بادشاہت مل گئی، سلطنت مل گئی، وہ علاقے ان کو واپس مل گئے۔ اور وہ جو سائرس بادشاہ تھا ایران کا، اس نے بابل کے بادشاہ کو ہرا دیا، اور یہودیوں پہ یہ کرم کیا ہے کہ ان کو پھر سے فلسطین میں آباد کرا، ان کو رہنے کو جگہ دیا۔ تو اس طرح ان کے لیے ایک اچھی جگہ مل گئی۔ تو اللہ فرما رہے کہ پھر ہم نے تم کو تمہارے مال اور اولاد سے مدد دی، اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ یعنی تم بھلا کریں گے تو تمہارا بھلا ہوگا، برا کریں گے تو تمہارا برا ہو جائے گا۔ فرمایا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ اب یہ دوسری بار کب ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آگاہ کرے تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے یہودیوں کو، کہ اگر تم سدھرے نہیں تو تمہارے پر ایسی دوبارہ عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے اپنی شامت کو پھر سے دعوت دی۔ تو یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر تیتس 70 عیسوی میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 سال کے بعد 70 عیسوی میں تیتس ٹائٹس بول کے بادشاہ تھا، اس نے ان پر حملہ کرا، اور جس چیز پہ ہاتھ پڑا اس کو تباہ کر دیا۔ مطلب ان کی عزت تاراج کر دیا، ان کے گھر تاراج کر دیا، مسجد کو گرا دیا، ایک بھی دیوار کھڑی نہیں کرا، ان کے ہزاروں کو قتل کر دیا، ہزاروں کو غلام بنایا، ہزاروں ان کے یہودی مردوں کو اس نے کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا، ہزاروں کو اس نے کولوزیم، جو بڑے بڑے اسٹیڈیم رہتے تھے پہلے، ایمفی تھیٹرز، اس کے اندر جانوروں کے شکار ہونے کے لیے یا تلوار بازوں کے تختہ نوش بننے کے لیے، تاکہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ہو جائے، اس کے لیے بھیج دیا، ہزاروں لوگوں کو قتل کرا دیا اس نے، ان کی اچھی حسینہ اور خوبصورت لڑکیوں کو چن لیا اپنے واسطے، اس نے اس طرح برباد کر دیا اسے۔ تو اس طرح یہ اللہ فرما رہے کہ اس طرح میرا عذاب ان کے اوپر آتا ہے، جو لوگ اس طرح سرکشی دکھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، اللہ یعنی اب قرآن مجید آ گئے، اب اگر تم درست ہو گئے، تم نے حضور پر ایمان لا لیے، اپنی روش درست کر دیے، ہو سکتا ہے اللہ تم پر رحم کرے، یعنی پھر تمہارے اچھے دن لوٹ آئے۔ لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ اس میں زبردست ابہام ہے، یعنی اس میں ایسی بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ بول رہا تم اگر اعادہ کریں گے سرکشی کا تو ہم بھی اعادہ کریں گے، لیکن ہم بھی آئیں گے، تم آئیں گے تو ہم بھی آئیں گے، مگر کیسا آئیں گے اور کیسی مشکل لے کر آئیں گے اس کا ذکر نہیں ہوا۔ اس سے بڑی تنبیہ اور تہدید ہے اس کے اندر، بڑی دھمکی اس کے اندر اللہ فرما رہے۔ اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے، یعنی باڑہ، جانوروں کو باڑے کا لفظ آیا یہاں پر، کہ یہ اللہ فرما رہے کہ اگر دنیا میں بھی سزا دیں گے تم کو اگر تم برے کام کرو، آخرت میں بھی تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو میں یہ دیکھتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ جو حالانکہ چنندہ قوم تھی، تو اب مسلمان جو ہم اگر خدا نخواستہ ہم بھی یہ ساری بد کرداری، شرک، بت پرستی، چوری، ڈکیتی، رشوت خوری اور حرام خوری میں اگر مبتلا ہو گئے خدا نخواستہ، تو ہم پر بھی دشمن ایسے ہی مسلط ہو جائے، ہم پر بھی کہیں اللہ نہ کرے کہ کہیں اس کے کتے چھوڑ دیں ہم پر، اللہ نہ کرے، کیونکہ اللہ کے پاس ہے نا دو باٹ نہیں ہے، ایک ترازو میں سب کو تولتا ہو، ایک ہی باٹ ہے اس کی۔ تو جب ان کو اس کی سزا دیا اس نے، وہ تو نبیوں کی اولاد ہے، نسل ہے ان کی، تو ان کو جب اس نے سزا دیا دنیا ہی میں، تو ہم کو کیوں نہ دے؟ تو بڑا ڈر لگ رہا ہے بولتے، اللہ دعا ہے اللہ ہم کو معاف کرے۔